لین اٹ، اس کا نام مباحثہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کہ جادلہم باللاتی ہی احسن، غیر مسلموں کے ساتھ اس دلیل کے ذریعے مباحثہ کرو جو سب سے عمدہ ہو، سب سے پختہ ہو، یہ اس بات کا اعلان عام کر رہی ہے کہ غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم نے متعدد بار کفار کو مخاطب کر کے فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے عقائد کی سچائی پہ یقین رکھتے ہو تو اپنے عقائد کی سچائی کی دلیل پیش کرو۔ تو قرآن کریم تو غیر مسلموں کو خود دعوت دے رہا ہے کہ اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرو۔ اگر اس نے اس آیت کی تعمیل میں دلائل پیش کر دیے، ہم کہیں کہ تم جیل کے اندر چلے جاؤ، یہ بات تو قرآن پاک کی روح کے خلاف ہے۔ چنانچہ دیکھیں سن 9 ہجری میں نجران کی وادی عیسائیوں کی وادی ہے، وہاں سے عیسائی پادریوں کا وفد مدینہ منورہ میں آیا، کئی دن انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا اور روزانہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر وہ تثلیث کے حق میں، الوہیت مسیح کے عقیدے کے حق میں، عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں ان کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرتے رہے۔ تو یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری کو اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرنے کا حق حاصل ہے، بلکہ مسجد نبوی کے اندر خدا کے نبی کی موجودگی میں بھی پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں تھوڑی سی قانون صاحب اگر ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں کہ غیر مسلم اس صورت میں کہ اگر وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی انسان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے غیر مسلم کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی حکومت نے اپنے اقتدار کے بل بوتے پہ ہمیں غیر مسلم کہہ دیا تو اس کے غیر مسلم کہنے کے نتیجے میں ہم غیر مسلم تو نہیں بن سکتے۔ دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بڑی سادہ سی مثال پیش فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ بھینس کو گدھی کہہ دینے سے بھینس دلتیاں نہیں مارنی شروع کر دے گی، اور مچھلی کو سور کہنے سے مچھلی حرام نہیں ہو جائے گی۔ تو اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ بلکہ دیکھیں آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات پیش فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، جو آدمی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، خانہ کعبہ کو قبلہ تسلیم کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبح کیا ہوا گوشت کھا لے، یہ 3 کام کرے، فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، وہ مسلمان ہے۔ میں یہ تینوں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ان تینوں کاموں کے باوجود مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں، تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ اور بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ 3 کام کرے وہ مسلمان ہے۔ کیسا مسلمان؟ فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، جس کے مسلمان ہونے کا اللہ ذمہ لے رہا ہے، اللہ کا رسول اس کے مسلمان ہونے کی ضمانت دے رہا ہے۔ تو بھائی میں یہ تینوں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تیرے مسلمان ہونے کی خدا ضمانت دے رہا ہے، تیرے مسلمان ہونے کی میں ضمانت دے رہا ہوں۔ اگلے جملے میں ایک اور بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ان تینوں باتوں کی موجودگی کے باوجود خدا اور خدا کے حبیب کے ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی ضمانت دینے کے باوجود لوگ خدا اور رسول کی ضمانت کو توڑیں گے، انہیں غیر مسلم قرار دیں گے۔ چنانچہ آپ نے پہلے سے منع فرما دی۔ اگلا جملہ یہ ہے، فرمایا فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، اے میری امت کے افراد خدا کی ضمانت کو نہ توڑو۔ اس جملے کو پہلے جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ کے نتیجہ کیا بنتا ہے؟ آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا، میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جن کے اندر یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں گی۔
ان کے مسلمان ہونے کی خدا اور خدا کا رسول ذمہ داری قبول کر رہا ہوگا، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوں گے جو خدا اور رسول کی ضمانت کو قبول نہیں کریں گے، انہیں غیر مسلم قرار دے کر خدا کے رسول کی ضمانت کو توڑنے کا ارتکاب کریں گے۔ تو میرے لیے صرف یہ خوشی کی بات ہے کہ میں خدا اور خدا کے رسول کی ضمانت توڑنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ خالد صاحب جزاک اللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ کالرز تو آ گئے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی بات چیت ہم جو رہتی ہے کرنے والی وہ کر لیں۔ مجیب صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کارروائی جو تھی وفاقی شرعی عدالت کی جس کے بھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ویسے تو ظاہر ہے مہینہ بھر 15 جولائی جو شروع ہو کر تقریباً 11 اگست تک چلی ہے، تو بڑی ظاہر ہے تفصیل چاہتی ہوگی ہے، لیکن اگر ویسے کچھ مختصراً اگر ہمیں بتا سکیں کہ ہوتا کیا تھا، یہ کارروائی انفولڈ کیسے ہوئی؟ اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ شریعت کوڈ کا جو قانون تھا ان کے قواعد کے مطابق جب کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ فلاں قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو قواعد کے مطابق اسے ان قرآن شریف کی آیات کا حوالہ دینا ہوتا تھا جن کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون درست نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ ساری باتیں الگ الگ چیلنج کی تھیں اور ان کی وجوہات بتائی تھیں کہ کس وجہ سے یہ قانون جو ہے خلاف قرآن و سنت ہے، اور مولوی صدر الدین آئے وہاں سے راولپنڈی سے وفاقی شرعی عدالت میں، انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی انہوں نے 33 آیات لکھی ہیں مذہبی آزادی کے بارے میں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس طرح کی بات۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے 150 حوالہ جات اس میں دیے، اور جب سماعت اس کی شروع ہوئی تو ہم نے بحث کرتے وقت بحث کرنے کی توفیق مجھے ملی، ہم نے اپنے لیے 2-3 حصار قائم کیے تھے، اپنے آپ کو بھی اس کا پابند کیا تھا، عدالت کو بھی اس کا پابند کیا تھا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کارروائی کس طرح کی ہوئی، کیسی ہے، اس کا سٹیٹس تاریخ کیسے متعین کرے گی۔ ہم جب پہلے دن عدالت میں گئے تو بھرا ہوا حال تھا، مولویوں کی طرف سے بہت سارے طالب علم آئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے دوست تھے، لیکن احمدی اس دن کم تھے، مولویوں سے بھرا ہوا تھا سارا حال، اور ہم خدا کے فضل سے تیار تھے پوری طرح سے، حوالے شوارے وہ سارا وہ تفصیلی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے عدالت سے یہ کہا کہ جی یہ ایک بڑی اہم بحث ہونے والی ہے، اس میں پاکستان کی تاریخ پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ اس عدالت نے طے کرنا ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت غالب رہیں گے یا کسی ایک ڈکٹیٹر کی ول جو ہے اس کا ارادہ غالب رہے گا، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس پوری کارروائی کو ٹیپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے ٹیپ ریکارڈ لگا لیے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں آپ ٹیپ ریکارڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ٹیپ ریکارڈ کریں گے، آپ نہیں کر سکتے، تو ہمیں وہ ٹیپ ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ یہ ایک عجیب رواج نکلا ہے کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے جی بڑا موقع دیا، لیکن جو موقع دے رہا ہے اس کو بالکل دنیا کی نظروں سے غائب کر دو۔ خیر انہوں نے پھر چنانچہ عدالت نے ٹیپ ریکارڈ کیا، ایک ایک لفظ میری بحث کا ٹیپ ریکارڈڈ ہے، جو میں بات کہہ رہا ہوں جا کے ٹیپ ریکارڈ نکال کے سن لیں۔ اچھا وہ ہوا، پھر ہم نے بحث شروع کی، اللہ کے فضل سے بڑی بحث چل رہی تھی، جو حصار میں نے قائم کیے وہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن دوسرے تیسرے دن ہم نے دیکھا کہ اخباروں میں کوئی رپورٹ نہیں آ رہی، اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ چلو فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا دنیا دیکھے گی تو صحیح کہ ہم قرآن و سنت کی ضمانتیں مانگ رہے ہیں اور عدالت یا ڈکٹیٹر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمارے ہم وطن تو دیکھیں، سنیں تو صحیح، ہمارا نقطہ نظر تو دیکھیں۔ آج کل بڑا زور ہے جی اپنا میڈیا کی آزادی کا، اس زمانے میں میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، لیکن وہ کھلی عدالت تھی، مولوی آ رہے تھے سارے، لیکن اس میں عدالت نے حکماً کہہ دیا کہ اس کی کارروائی شائع نہیں ہوگی، جتنا ہم بلیٹن سے دے کے وہی شائع ہوگی۔ اب کیا جاتا تھا کسی کا اگر لوگوں کو میرے دلائل کا پتہ لگتا کہ جی مجیب الرحمان کیا کہہ رہا ہے اور جماعت احمدیہ کا مسلک کیا ہے، لیکن نہیں، اس کو بھی شٹ آؤٹ کر دیا۔ چلیے اس کے بعد جب بحث شروع ہوئی تو میں نے اس دن بہت ہی سنجیدہ اور سولم طریقے سے میں نے بحث کا آغاز کیا، اور میں نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں، عدالت میں ہم کبھی یہ نہیں کرتے، لیکن اس عدالت میں نے خطبہ مسنونہ سے اپنی بحث شروع کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، سارا خطبہ میں نے پڑھا، دیکھ رہے تھے مولوی بھی سارے کہ یہ پڑھ رہا ہے خطبہ اور یہ غیر مسلم قرار دے دیا ہوا ہے ہم نے۔ خیر پھر میں نے بحث اپنی شروع کی، تو میں نے 3 حصار قائم کیے۔ میں نے کہا جی پہلا حصار تو یہ ہے کہ میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ آپ یہ فیصلہ کر نہیں سکتے،
آئین نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے آپ میں، یعنی کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ آپ میں یہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کے آئین کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے مجھے مسلمان، تو میں یہ بحث کیوں کروں؟ تو میں نے کہا یہ بحث نہیں ہوگی کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، میں آئینی پوزیشن کو جہاں ہے وہیں چھوڑ کے بحث کروں گا، پہلا احصار۔ دوسرا احصار میں نے کہا کہ جی میں اپنی ساری بحث قرآن و سنت پہ اٹھاؤں گا، میں قرآن و سنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرا احصار یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ قانون کا جائزہ لیتے ہوئے قرآن و سنت تک محدود رہیں گے، فقہ میں آپ نہیں جائیں گے، آپ کسی فقہ کی تقلید کے پابند نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نکالیں، اس میں لکھا ہوا ہے اس ترمیم نے آپ کو ایک لحاظ سے پابند کر دیا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کریں، اور پھر آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ آپ کسی فقہ کی تقلید کے پابند نہیں۔ جسٹس صاحب نے آپ نے فوراً کہا مجیب صاحب آپ ہمارے فیصلے پڑھیں، ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی فقہ کے پابند نہیں ہیں، ان سے رہنمائی لیں گے، پابند شابند ہم کوئی نہیں۔ تو یہ تین حصار قائم ہو گئے۔ میرا عقیدہ زیر بحث نہیں آئے گا، قرآن و سنت پر بحث رہے گی، فقہ پر بحث نہیں ہوگی یا فقہ پر فیصلہ نہیں ہوا کیا؟ ہم لوگ وہاں پر قرآن و سنت کی روشنی کی طرف ان کو بلاتے رہے، اور یہ 8 یا 10 مشیران عدالت آئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں قرآن و سنت کو ایک طرف چھوڑ کر فقہ کے جنگلوں میں ہمیں گھسیٹتے رہے، اور فقہ کے جنگلوں میں بھٹکتے رہے خود بھی، اور عدالت کو بھی بھٹکا۔ عدالت بار بار ان سے کہتی رہی کہ جی ان کے متعلق، انہوں نے کہا جی مرتد ہیں جی، یہ ذمی ہیں جی، ان کو ٹوپیاں پہنا دو، ان کے لباس بدل دو، یہ مسلمانوں کے برابر سواری اختیار نہ کریں، مسلمان بیٹھا ہو تو یہ اس کے برابر کرسی پہنا۔ بڑی عجیب و غریب نقشہ انہوں نے کھینچا۔ وہ جسٹس فخر عالم نے کہا جی آپ یہ سارا کچھ جو کہہ رہے ہیں، یہ محمود غازی نے کہا، نہ قاضی مجیب الرحمان نے، جو پشاور یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیہ، انہوں نے کہا جی آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں کر کے آپ دنیا کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ آج کی دنیا میں یہ باتیں عدالت میں ہوئیں۔ عدالت سب کو کہہ رہی تھی کہ جی آپ غیر متعلقہ باتیں نہ کریں، یہ بتائیں کہ یہ جو پابندیاں آرڈیننس میں لگائی گئی ہیں یہ قرآن و سنت کے کوئی آیت کس کو آتا ہی نہیں تھا۔ خیر یہ بحث ہوتی رہی، ہم قرآن و سنت کی طرف ان کو بلاتے رہے، وہ ہمیں فقہ کے خارزاروں میں گھسیٹتے رہے۔ بحث ہوگی، جو کچھ بھی ہوا، لمبی بحث ہوئی، وہ بحث اپنی جگہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ ہمارے مبشر کالوں صاحب وہاں موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے، حافظ مظفر صاحب بھی موجود تھے، نصیر قمر صاحب، بہت سے لوگ تھے، اور بعد میں تو اتنی حاضری ہونی شروع ہو گئی تھی کہ جامعہ اشرفیہ کے وہ عبد المالک کاندلوی تھے، وہ بھی آئے ایک دن، اور وہ مقدمے کی کارروائی کے بعد وہ خود آ کے انہوں نے مجھ سے سلام کر کے میرے ساتھ تبادلہ خیال گویا۔ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ باتیں جو آدمی کر رہا ہے ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال بہت اچھی کارروائی تھی، لیکن ہوا کیا؟ یہ ان کو کہتے رہے ہیں کہ جی یہ غیر متعلقہ باتیں ہیں، لیکن جب فیصلہ ہوا تو اس میں تو ساری غیر متعلقہ باتیں ڈال دی تھی، جن کا ہم جواب بھی نہیں دے رہے تھے، اور بعض باتوں کا جواب دیا، بعضوں کا نہیں دیا، لیکن وہ غیر متعلقہ تھے، تو سارے فیصلے میں ڈال دی۔ اچھا اب ہوا ایک اور بات عجیب یہ ہوئی کہ 14 دن بحث ہوئی تھی، اور ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ میں روز کی روز بحث جو اس کا خلاصہ تیار کر لیتا تھا، تو اپنے آخری دن کی بحث کے بعد ہم نے اپنی بحث کا خلاصہ تحریری طور پر مجلد طور پر عدالت میں داخل کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ عدالت نے جو نوٹس لیے ہیں ہماری کوئی بات رہ جائے۔ بعض اوقات تحریری بحث دینے میں عدالت کو سہولت ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم سب حوالے ان کو ساتھ ساتھ دیتے تھے، فوٹو سٹیٹ کرا کے دیتے تھے۔ تو 14 دن کی بحث کے بعد ہم نے کوئی ان سے سٹے نہیں مانگا ہوا تھا، ہم نے کوئی قانون کو معطل کرنے کی درخواست نہیں کی ہوئی تھی، ہم فیصلہ کر دیتے۔ اتنی لمبی بحثیں جب ہوتی ہیں تو 2-2 ڈھائی مہینے بعد فیصلے ہوتے ہیں، فیصلہ رزلٹ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہماری بحث ہو رہی تھی، ہمیں ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی تھیں، ہرکارے دوڑائے جا رہے تھے کہ یہ تو لے دے جائیں گے، یہ ہو جائے، بہرحال جو کچھ بھی ہوا۔ ایک دفعہ بیچ میں عدالت کا التوا کر کے چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد جانا پڑا۔ وہ کیا اسلام آباد میں کیا ہوا وہ جانے، اور ارباب اقتدار جانے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ احساس ہونے لگا تھا، ہمیں کم از کم احساس تھا، اوروں کو بھی احساس تھا، وہ پریشان تھے، لگتا تھا کہ عدالت کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کرے گی، ڈیوائیڈڈ اوپینین آئے گی۔ مثلا جسٹس آفتاب کا ایک خیال معلوم ہوتا تھا، جی آپ تبلیغ جو ہے وہ زبانی نہ کیا کریں، آپ لوگوں کو بڑی عادت ہے، آپ اپنے رسالے رسائل چھاپتے رہیں، یہ کافی ہے، زبانی تبلیغ کرتے ہیں تو اشتعال پیدا ہوتا ہے، آپ اپنی مسجدوں کو کوئی اور نام دے لیں، اذان آپ چپکے سے دے لیا کریں، لاؤڈ اسپیکر دے لیا کریں۔ اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں بھی ہوئیں۔ رضی اللہ عنہ کی بحث ہو رہی تھی، ضمناً میں بات کر رہا ہوں، رضی اللہ عنہ کی بحث ہو رہی تھی،
تو جسٹس قدوس قاسمی نے کہا یہ تو، میں نے کہا جی دعا ہے، کہنا ہاں اصطلاح بھی ہے دعا بھی ہے، تو یہ تو میں نے کہا جی دعا تو بندے اور خدا کے درمیان ہے، دعا میں روک ڈالنا تو کوئی اچھی بات نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا جی مجیب صاحب، انہوں نے اپنی طرف سے مذاق کیا، انہوں نے کہا مجیب صاحب آپ عربی میں دعا